السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کڈس کہانی مزہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے کنجوس گامو اور اس کی بیوی۔ آئیے سنتے ہیں۔ گامو دھوبی اور اس کی بیوی دونوں ہی بہت کنجوس تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مہمان کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ دیوار پر کوے کا بولنا مہمان کی آمد کا شگون ہوتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی کوہ گاموں کی جھونپڑی کے اوپر کائیں کائیں کرتا تو اس کی بیوی کہتی ہوئی دوڑتی، اے کلموئے، بھاگ یہاں سے، کسی اور کی دیوار پر جا کر کائیں کائیں کر۔ ایک دن جب گاموں کے ماموں پڑوس کے گاؤں راجا رام سے آئے تو دونوں میاں بیوی کے چہرے اتر گئے۔ ماموں نے خیریت پوچھی تو گاموں نے آہ بھر کر کہا، ارے بس کیا پوچھتے ہو ماموں، اس بار تو فصل خراب ہو گئی، ہم تو دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ماموں 5 دن تک رہیں گے تو وہ اور سٹ پٹائے۔ رات کو جب گاموں کی بیوی باسی چاول گرم کرنے لگی تو گاموں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ارے بھلی مانس، کہیں باسی چاول کھا کر ماموں لوٹ پوٹ نہ ہو جائیں، چاول میں تھوڑا سا اچار ڈال دیں تاکہ برسات کم ہو جائے۔ گاموں کا اندیشہ درست نکلا۔ آدھی رات کے بعد ماموں مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور کچھ دیر میں ٹھنڈے پڑ گئے۔ گاموں کو یقین ہو گیا ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے، حالانکہ ماموں کو صرف سکتا ہو گیا تھا۔ گاموں میاں ڈر کے مارے بڑبڑائے، دیکھا میں نہ کہتا تھا، مروا دیا تو نے، اب تو ہم جیل جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی لالٹین کی بتی نیچے کر کے سوچتے رہے کہ کس طرح لاش سے پیچھا چھڑایا جائے۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک تیر سے 2 شکار کیے جائیں۔ پھیکے کمار سے ان کی پرانی دشمنی تھی، اس لیے گاموں نے سوچا کہ لاش کو پھیکے کے دروازے کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا۔ گاموں نے ادھر ادھر دیکھا اور ماموں کو پھیکے کے دروازے کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہاں اندھیرا ابھی تھا۔ کچھ دیر بعد جب پھیکے نے گھر کا دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا تو کوئی چیز اس کے کندھے پر آ کر گری۔ پھیکا سمجھا کہ کسی چور نے حملہ کر دیا۔ وہ لاٹھی لے کر ماموں پر برس پڑا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ماچس جلا کر دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی گھگھی بند گئی۔ وہ سمجھا کہ شاید میری لاٹھی کے وار سے یہ شخص چل بسا۔ اب پھیکے کو فکر ہوئی کہ اس لاش سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف جیدے نائی کی دکان سے لالٹین کی دھیمی روشنی آ رہی تھی اور جیدہ شٹر نیچا کر کے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ پھیکے نے ماموں کو کمر پر لادا اور جیدے کی دکان میں آئینے کے سامنے کرسی پر لاش کو بٹھا کر بھاگ نکلا۔ جیدہ جب نماز پڑھ کر آیا تو سمجھا کہ کوئی گاہک بال بنوانے آیا ہے۔ جب وہ کپڑا نکال کر کرسی پر بیٹھے شخص کی گردن پر لپیٹنے لگا تو وہ شخص اس کی گود میں آن پڑا۔ جیدہ گھبرا گیا۔ کونے میں رکھے مٹکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر جب اس نے اس شخص کے چہرے پر چھینٹا مارا تو ماموں جو سکتے میں تھے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی درگت بن چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاموں کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر رات بھر گاموں کا ضمیر ملامت کرتا رہا کہ اس نے نہ صرف ماموں کی جان لے لی بلکہ لاش کی بے حرمتی بھی کی ہے۔ دونوں میاں بیوی شرمندہ ہو کر اقبال جرم کرنے تھانے پہنچ گئے۔ تھانے دار نے پوری کہانی سنی۔ اس کے بعد گاموں اور اس کی بیوی کو حوالات میں بند کر دیا اور ایک سپاہی کو حکم دیا کہ پھیکے کے یہاں سے لاش برآمد کر کے لائے۔ ادھر پھیکا بھی بہت شرمندہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی کی جان لے لی اور ایک معصوم جیدے نائی کو پھنسا بھی دیا۔ وہ بھی اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے تھانے پہنچ گیا اور اقرار کیا، دراصل قتل میں نے کیا ہے اور مجھے سزا دی جائے۔ تھانے دار نے غصے سے اپنے بال نوچتے ہوئے گاموں کو رہا کر دیا اور پھیکے کو بند کر دیا اور سپاہی کو جیدے نائی کی دکان سے لاش برآمد کرنے کے لیے حکم دیا۔ جیدے نے تھانے آ کر گڑ گڑا کر کہا، سرکار، میری دکان میں آج ایک شخص کرسی پر بے ہوش پڑا تھا، لیکن پانی کا چھینٹا ڈالنے پر وہ اٹھ بیٹھا اور بغیر حجامت بنوائے چلا گیا۔ ادھر جب ماموں کڑھاتے اور لنگڑاتے گاموں کے گھر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ میاں بیوی تو تھانے کی طرف گئے ہیں۔ ماموں جب مشکل سے تھانے پہنچے تو تھانے دار صاحب
सर पकड़कर कुर्सी पे बैठे थे। मामू को देखकर गामू और पीका चीखने लगे, भूत भूत। कुछ देर बाद थानेदार ने सबकी कहानी सुनी और पूरी बात समझ में आने के बाद इन सब को डांट टपट कर भगा दिया। गामू और उसकी बीवी मामू को सहारा देकर घर ले गए और 4-5 दिन तक इनकी खूब खातिर मदारात की और आइंदा के लिए कंजूसी से तौबा की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को गामू धोबी की कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल किड्स कहानी मज़े को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों के पास मेरी नई वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।